بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الفجر کی یہ ابتدائی آیات مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں کی قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم کھائی۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کی 10 راتیں مراد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور یہ ان 10 راتوں کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھا کر ان کے محبوب اور پسندیدہ ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور صرف یہ راتیں مراد نہیں ہیں بلکہ ان راتوں کے ساتھ آنے والے ان کے دن وہ بھی مراد ہیں۔ تو پورا ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ وہ بہت مبارک عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین عشرہ اگر کہا جائے تو وہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے محدثین اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ زیادہ بہتر ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ بہتر ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق اس طرح سے دی ہے، ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس عشرے میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کی ہے اور جو رمضان کے علاوہ نہیں ہے۔ اور اگر دنوں کا اعتبار کیا جائے تو ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ وہ سب سے زیادہ سال کے پورے ایام میں سب سے زیادہ افضل عشرہ وہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ ہے دنوں کے اعتبار سے، اس لیے کہ دن کے اندر یہاں 2 عبادات ہیں، قربانی اور حج کی عبادت، جو سال میں کسی بھی دن کے اندر نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان دنوں کی اہمیت اور عظمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتوں کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مراد 10 دن بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے، اور آپ علیہ السلام نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ مضمون ذکر فرمایا ہے کہ یہ ذی الحجہ عشرہ، ذی الحجہ کا جو ابتدائی عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر ہونے والا جو بھی انسان کا عمل ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اتنا قیمتی، اتنا محبوب کہ پورے سال میں کسی بھی دن میں ہونے والا عمل اتنا محبوب نہیں ہے جو اس عشرے میں ہونے والا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہے، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ المیہ آج یہ ہے کہ یہ عشرہ ہمارا غفلت میں گزر جاتا ہے، جس طرح سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ خریداری میں اور دیگر خرافات میں بسا اوقات لگ جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہرحال کچھ کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، اعتکاف کرتے ہیں، کچھ اعتکاف نہیں کرتے لیکن اس آخری رمضان کے عشرے میں عبادت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جنہیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے یہاں پر بھی اسی طرح سے ذی الحجہ کا جو ابتدائی عشرہ ہے، اس عشرے کی اہمیت سے بھی بہت سارے لوگ غافل ہیں، حالانکہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ محتم بشان یہ عشرہ ہے۔ جس طرح رمضان کے اندر، رمضان کی سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں اور اپنی طرز عبادت کو ہم بدل ڈالتے ہیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہم عبادتوں میں صرف کرتے ہیں، اسی طرح سے اس عشرے میں بھی زیادہ سے زیادہ وقت ہم اپنی عبادات میں صرف کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس عشرے کے جو ابتدائی 9 ایام ہیں ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ قمری مہینوں کے اعتبار سے 360 ایام سال کے بنتے ہیں گویا کہ، تو ایک دن کا روزہ 360 روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔ اور مزید اہمیت اور مزید اس عشرے کی شان آپ نے فرمائی کہ اس عشرے کی ہر رات جو ہے وہ ہر رات لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب رکھتی ہے۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں تو لیلۃ القدر کو ہم تلاش کرتے ہیں، شاید 21ویں میں ہو،
23ویں میں ہو، 25ویں میں ہو، 27ویں میں ہو، 29ویں میں ہو، اور وہاں اس طرح سے ہم جستجو کر کے محنت کر کے اسے تلاش کرتے ہیں، یہاں کی ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب رکھتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کا ثواب کیا بتا؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر، اور 1000 مہینوں کا اگر آپ اعتبار کریں گے تو 83 سال کی عبادت بنتی ہے، کیونکہ جس آدمی کو اس عشرے کی رات کا قیام نصیب ہو گیا، اس نے اپنے نام عمل میں 83 برس کی عبادت کو درج کرا دیا۔ جس نے روزہ رکھا اس نے گویا کہ اپنے نام عمل میں 360 روزوں کا ثواب درج کرا دیا۔ یہ کتنی اہمیت کی بات ہے۔ لہٰذا دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام اور التزام کیا جائے، اور راتوں کو قیام کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری رات آپ قیام کریں، رات کو کسی بھی پہر میں چند اعمال کر لیں۔ رات کے آخری حصے میں جاگنا نصیب ہو سکے روزے کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو بہت سعادت کی بات۔ آخری حصے میں نصیب نہ ہو تو سونے سے پہلے ہی 4 کام کر لیں، رات کا قیام نصیب ہو جائے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ تھوڑی دیر نماز پڑھ لی جائے، 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، جو سہولت ہو یہ نماز پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد دیکھ کر قرآن مجید کی تھوڑی دیر تلاوت کر لی جائے، 1 پارہ ہو سکے بہت اچھی بات ہے، نصف پارہ ہو سکے، اتنا نہیں تو 1 ربع کر لیا جائے، اتنا بھی نہیں تو چند رکوع پڑھ لیے جائے، تلاوت کر لی جائے۔ اور نمبر 3 کچھ ذکر کر لیا جائے، اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کا خاص ذکر بتایا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ اس ذکر کو 100 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو یہ ذکر ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگ لی جائے۔ تو گویا کہ نماز بھی پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، ذکر بھی اور دعا بھی، یہ 4 کام اگر کر لیے تو، اور اس کے بعد عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ دونوں نمازیں با جماعت ادا ہو گئی تو گویا کہ رات کے قیام کا ثواب نصیب ہوگا، لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب نصیب ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ کتنا احسان کا معاملہ فرمایا ہے کہ گاہے بگاہے اللہ پاک دنوں کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، اور ان دنوں کے اندر ہونے والے اعمال کی قدر و منزلت کو اللہ پاک بڑھا دیتا ہے، کہ کوئی بندہ اگر سال کے باقی ایام میں سست رہا اور عمل نہ کر پایا، ان مبارک ایام کے اندر آ کر اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے۔ اور یہ غفلت میں یہ عشرہ گزر جاتا ہے، منڈیوں کے اندر جاتے ہوئے اور کھیل تماشے میں اور جانوروں کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں۔ کوئی شک نہیں، جانوروں کی جو قربانی کے لیے جانور لائے گئے ہیں ان کو کھلانا پلانا یہ ثواب ہے، اجر ہے، لیکن اس کھلانے پلانے میں اس قدر منہمک اور مشغول ہو جانا کہ ساری ساری رات اس میں بیت جائے، سارا سارا دن اس میں گزر جائے، اور کپڑوں پر ناپاک چھینٹے، پیشاب کے چھینٹے پڑے ہوئے ہوں اور اسے ہوش اور احساس نہ ہو، یہ ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ تو قربانی بھی بہت بڑا عمل ہے، اور اس کے لیے یقیناً آدمی پہلے سے تیاری کرتا ہے، جانور کو خرید کے لاتا ہے، منڈی جاتا ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس عشرے سے انسان غافل نہ ہو، اس کی قدر و منزلت جو اللہ کے ہاں ہے اس قدر و منزلت کو پہچانے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن کا روزہ سمجھایا اور ہر رات کا قیام بتایا۔ روزہ رکھ کر راتوں کا قیام کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں اور اپنے نظام زندگی کو بدلیں۔ جو باقی ایام میں ہمارا طرز عبادت ہوتا ہے اس طرز عبادت سے تھوڑا سا اضافہ ہو جائے ان ایام کے اندر، اس عشرے کے اندر، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے، مقبولیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔